دیکھیے ابھی تو ہم نے عدم اعتماد کا صرف نام لیا ہے, ایک تجویز آئی ہے, ابھی ڈسکس نہیں ہوئی, ابھی اس کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے, تو اس کے اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے. کچھ دیدہ اور کچھ نادیدہ ہاتھ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے, کریکس حکومت کے اندر واضح ہو گئے, ایم پی اے سامنے آ گئے, ایم این اے سامنے آ گئے. 3.25 سال سے جو ایم این اے کرا رہے تھے, آج وزیر اعظم صاحب ان کو بلا بلا کے مل رہے ہیں اور 50 کروڑ روپے کی گرانٹیں دی جا رہی ہیں, اور وضاحت کرنے والے کہتے ہیں کہ جی ان کو کیش تو نہیں دیا جا رہا نا, تو ان سے پہلوں کو کیش دیا جاتا تھا. یہی تھا جس پہ اعتراض تھا آپ کو. خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کرپشن کا سب سے بڑا رستہ ہے, یہ جو ایم این اے ایم پی ایس کو گرانٹس دی جاتی ہیں ڈیولپمنٹ, یہ خان صاحب اور ان کی پوری جماعت شور کرتی تھی. آج خود اس پہ یو ٹرن لے کے وہ سارا اصول سے انحراف کر بیٹھے ہیں, اور ہمارے دوستوں کو بھی انہوں نے ہماری جماعتوں کے اندر بھی ڈز لگانے کی کوشش کریں گے. یہ پرانا وتیرہ ہے ان کا. ہم نے کہا تھا نا کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے. جس طرح انہوں نے الیکشن سے پہلے جس جماعت کے اندر بھی کسی کردار کا بندہ ہے, اگر ان کو جوائن کر سکتا ہے اور 4 ووٹ لے سکتا ہے تو اس کو جوائن کرا لیا. اسی طرح آج بھی اپنے سارے اصولوں سے انحراف کر کے یہ لوگوں کو اپروچ کریں گے, لیکن اب اس سے چیزیں رک نہیں سکتی. نہ ان کی جماعت کے اندر کریک بھرے جائیں گے, نہ ان کی حکومت کی جو گرنے کا عمل ہے وہ رک سکے گا. اب یہ بچ نہیں پائیں گے. لیکن قوم دیکھ رہی ہے کہ اپنا کوئی اصول, کوئی وعدہ, کوئی ایسا اسلوب نہیں رہا جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. یہ سب سے بڑے نکات تھے ان ڈیولپمنٹ گرانٹس کے. آج اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے, اور یہ بھی تاریخ ہے. جس نے اپنی جماعت کو چھوڑا ہے, اپنی جماعت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, پیپلز پارٹی کا تو یہ خاص طور پہ ماضی ہے, پھر وہ تاریخ میں مثال بنا ہے, انشاءاللہ مثال بنے. طاہر صاحب ایک بات ہی بتائیے کہ گورنمنٹ کے خلاف تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی ہمیں نظر بھی آتی ہیں پالیسیز, لیکن اپوزیشن کو کیا ہوا؟ جس سپیڈ کے ساتھ پی ڈی ایم آگے آئی تھی, سردیوں کی وجہ سے ٹھنڈ پڑ گئی یا کچھ اپنے درمیان بھی جو چیزیں ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں وہ بھی حقیقت ہے؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈ نہیں پڑی, ہم اپنی جگہ اپنے شیڈول کے مطابق چل رہے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ فاگ کے دن آ گئے تھے, ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی. آپ خود جانتے ہیں, آپ تو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں خود. دن میں ٹوٹل ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ 4-6 گھنٹے کا باقی رہ گیا, باقی مشکل ہو گیا. اور ہمارے جلسے جلوس تو گھنٹوں پہ محیط ہوتے ہیں, دنوں پہ محیط ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی کریکشن کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوگی, بٹ ہدف بھی ہو اپنی جگہ قائم رہے اور رستہ بھی اپنی جگہ قائم رہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے درمیان کیا ہو گیا. جو چیز تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے, جس چیز کو مثال بنایا جا رہا ہے کہ جی ٹھنڈ پڑ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جس میٹنگ میں بنائی گئی اور جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ بنائی گئی وہ 26 پوائنٹس کی ایک یادداشت ہے جس پہ 11 جماعتوں کے دستخط ہیں. اس کے بعد مختلف اجلاسوں کے اندر ہونے والے جو اعلامیے ہیں ان پہ بھی دستخط کیے گئے ہیں. لیکن ان 26 پوائنٹس میں یہ بات طے ہے, ایکشن پوائنٹس میں بھی طے ہے کہ ہم جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. باقی باتیں لکھی ہیں کہ اس حکومت کو کیوں بھیجنا ہے, اور اب اس حکومت کو بھیجے بغیر گزارا نہیں ہے, تو کیسے بھیجیں گے. ہم رائے ہموار کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, ریلیز کریں گے, اسمبلیوں کے اندر اور باہر ان کو ٹف ٹائم دیں گے, نیب کے اندر اور عدالتوں کے اندر ان کے کیسز لے کے جائیں گے, عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے, اور مناسب وقت پر ضرورت ہوئی تو استعفوں کا آپشن استعمال کریں گے. یہ بات آج بھی قائم ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا. استعفوں کا معاملہ اٹھا کے پہلے وہ پتہ نہیں کیسے ٹک کیسا کھیلا گیا, استعفے دو استعفے دو, اور میڈیا کے اندر بھی یہ سوال اٹھنے شروع کہ جی کیوں استعفے نہیں دے رہے. تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ استعفوں کا آپشن آخری آپشن ہے. ہمارے اس ایکشن پوائنٹس کے مطابق بھی وہ آخری پوائنٹ ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایٹم بم ہے, یقیناً وہ آخری ایشو ہے, آخری ہتھیار آپ آخر میں استعمال کرتے ہیں. سو یہ کوئی نیا مطالبہ ہم نہیں کر رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کی جائے. ہمارے جلسے چل رہے ہیں, 9 تاریخ کو حیدرآباد میں ہے, اس کے بعد سیالکوٹ میں ہے, پھر ہمارا سرگودا میں ہے, پھر فیصل آباد میں ہے, اس طرح باقی. اور رائے عامہ کو ساتھ لے کے چلنا بہرحال ضروری ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ استعفوں کا وجہ کچھ ہمارے دوستوں نے یہ بحث کر دی. میڈیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی ایک سے میں نے بات کر دی, آپ اس پہ کھیلنا شروع ہو گئے. شام کے پروگراموں میں ہوگا کہ جی قاہرہ نے یہ کہا, اس کے اوپر ہمارا کوئی دوسری جماعت کا ساتھی وہ کوئی تلخ بات کر دے, پھر میری طرف سے کوئی تلخ, تو ایک ڈیبیٹ چھڑ جائے گی. یہ ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی گئی
کہ جی سینٹ کے الیکشن کو بلاک کرنا, اور سینٹ کے الیکشن کو بلاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائی الیکشن کا بھی حصہ نہ لو اور استعفے دے دو. ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہمارا تجربہ زیادہ ہے آپ سے مار کھانے کا, ہم نے اس ریاست کے خلاف جو ریاستی طاقتیں ان کے خلاف لڑا ہے, ان کے ہتھیاروں کو جانتے ہیں, تو یہ اس طرح الیکشن نہیں رکے گا ٹیکنیکلی. لیکن اس وقت یہ بات تسلیم نہ کی گئی اور ہم نے کہا کہ ہم اپنی سی سی میں مشاورت کریں گے, پھر آپ کے پاس آئیں گے. ہم نے سی سی کی میٹنگ کال کی, اس میں مشاورت کرنے کے بعد جب آ کے ہم نے پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اپنا ٹیکنیکل اور پولیٹیکل موقف سامنے رکھا, تو ہمارے سارے دوستوں نے, ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں, سب جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل حقائق پہ مبنی ہے اور ہمیں بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے اور ہمیں سینٹ میں بھی حصہ لینا چاہیے. اس میں استعفوں کا معاملہ اس وقت روکا. الزام پیپلز پارٹی پہ آیا کہ جی پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی. بھائی ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. پھر آیا الیکشن کمیشن کے باہر, ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنا تھا, ہم احتجاج میں گئے. الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے ہم نے پورے پاکستان کو کال نہیں دی تھی. نمبر ایک, وہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں تھا, وہ عمران خان کے خلاف احتجاج نہیں تھا, وہ اس ملک کے طاقتوروں کے خلاف احتجاج نہیں تھا, وہ الیکشن کمیشن کے خلاف تھا. الیکشن کمیشن کے کس بات کے خلاف تھا کہ ہمارے کیسز بھی سنو, باقیوں کے بھی سنو, لیکن یہ 6 سال سے دبایا ہوا کیس, اس کو سرد خانے سے نکالو. اس میں ہم نے صرف اپنی ایک ڈویژن کے عہدیداروں کو بلایا, باقی جماعتوں نے بھی ایسا کیا. وہاں پہ ایک ہینڈسم نمبر تھا, لیکن اس کو یہ تاثر دیا گیا کہ جی جس طرح جلسے فیل ہو گیا, وہ جلسہ تھا ہی نہیں. وہ ایک احتجاجی کال تھی جہاں پہ ہم نے ایک یادداشت دینی تھی لیڈرشپ نے, وہاں میڈیا کے ذریعے قوم سے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے اس کے بعد وہ یادداشت دی. اس کو کہا گیا کہ وہاں تو لوگ ہی نہیں آئے, وہ تو فیل ہو گیا, وہ تو جلسہ نہیں تھا, وہ ماضی کے جلسے بڑے تھے. اس کو جلسہ بنایا گیا. جلسے میں تو کم از کم پورے صوبے کے لوگ آتے ہیں, باقی ڈویژنوں کے لوگ آتے ہیں, اور جب لانگ مارچ ہوگا تو پورے ملک سے لوگ آئیں گے. جب وہ جلسے ہوں گے تو پورا ملک اسلام آباد پہنچے گا, اور پھر جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے, ان کی ہوائیاں اڑی ہوں گی. سو یہ گزارش ہے کہ اس پہ کوئی کمی نہیں ہے, پی ڈی ایم میں کوئی سستی نہیں ہوگی. ہاں, ہم نے جو کہا کہ جی عدم اعتماد کی تحریک ہمارے پوائنٹس کا حصہ ہے, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پی ڈی ایم میں بیٹھیں گے, وہاں بیٹھ کے اپنا نقطہ نظر ان کو بتائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو اپنے نقطہ نظر پہ کنونس کر لیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ جو نقطہ نظر کی آپ بات کر رہے ہیں, جب سے پی ڈی ایم تحریک کا آغاز ہوا ہے, یہ جو نقطہ نظر ہے یہ تمام تر پیپلز پارٹی کا مانا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اپنی طرف سے رخ موڑی جا رہی ہے. جو بھی بات ہو, سائڈ سینٹ انتخابات لے لیں, آپ ضمنی انتخابات لے لیں, لانگ مارچ کی وینیو کا بات کر لیں, جو بھی بات آپ کر لیں, ساری مثالیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جنریٹ ہوتی ہیں اور پیپلز پارٹی راستہ بتاتی ہے پی ڈی ایم کو. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سربراہی ہے وہ صرف ایک دکھاوے کی ہے, ایکچولی آصف علی زرداری از دا رائٹ پرسن ہو از کالنگ دا شاٹس؟ دیکھیے, ہم نے مولانا کو اپنے ہمارے سربراہ ہیں, ہمیں ان پہ بڑا اعتماد ہے, سب کچھ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ بیٹھ کے مشاورت میں ہو گیا اور آپ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ تو درست ہوا لیکن کچھ اس کی امپلیکیشنز ہیں, ان کو دیکھ لیا جائے تو اس میں کون سی خرابی ہے. سینٹ کے الیکشن میں کوئی ہمارا اصرار نہیں تھا, ہمارے لاجیکل آرگومنٹ کو, ہمارے لیگل آرگومنٹ کو مانا گیا کہ یہ بات درست کر رہے ہیں, اور ساری جماعتوں نے مانا, اور اس میں کوئی مجبوری نہیں تھی. کوئی پیپلز پارٹی نے باقیوں کو بلیک میل نہیں کر کے منوایا. ہم نے بائی الیکشنز کے اندر اپنی جماعتوں کو, اپنے دوستوں کو قائل کیا, آج بھی ہم ان کو قائل کریں گے. اور جو لانگ مارچ ہے, لانگ مارچ پہ تو ہم کھڑے ہیں, لانگ مارچ ہوگا, اگر اس سے آگے جانے کا وقت آیا وہ بھی ہوگا, لیکن لانگ مارچ کا رخ کدھر ہوگا؟ یہ تو اسلام آباد کا رخ تھا جی. اس کے رخ کو ایک آپشن کے طور پہ مولانا نے کہا کہ یہ بھی آپ پی ڈی ایم بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ رخ کدھر ہونا ہے. ہم نے تو اس پہ آج بھی نہیں کہا, ہم نے کہا جی جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. لیکن ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ہدف ہے حکومت. ہم کہہ رہے ہیں اس حکومت کو جانا چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں نئے انتخاب ہونے چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے. ان کے پیچھے بیٹھی قوتوں کو بھی اپنے سبق سیکھنے چاہیے, لیکن فوکس تو ان پہ ہے نا. تو وہ ان کی علامت کہاں ہے؟ وہ تو اسلام آباد ہے, لہذا اسلام آباد جانا چاہیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ آئے گا, کوئی ہمارے دوست رائے دیں گے تو اس پہ بیٹھ کے بحث کر لیں گے. پیپلز پارٹی نے کب کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ سو پیپلز پارٹی صرف یہ کہہ رہی ہے
کہ اس ملک کے طاقتوروں کے خلاف، اس ملک میں آمرانہ قوتوں کے خلاف، اس ملک میں غیر جمہوری رویوں کے خلاف، اس ملک کی ریاستی طاقت کے خلاف لڑنے کا، اس سے مار کھانے کا اور اس سے رستے نکالنے کا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا پیپلز پارٹی کو زیادہ تجربہ ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. کہ آج عمران خان نے سائیوال میں ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کے ادوار میں اور ان کے لوگوں نے پورے ملک میں قبضے کیے، اس کو میں چھڑواؤں گا، پورا ملک قبضے میں کر لیا ہے. صحیح ہے، تو ان کو پچھلے ادوار سے باہر نکل آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، پچھلے ادوار کے کام تو ٹھیک کریں، اپنے ادوار میں بھی تو بتا دیں نا کچھ انہوں نے کیا ہو. یعنی کون سا کام ٹھیک کیا؟ وہ کرپشن کا ہی خاتمہ کر لیتے، ٹریفک کا نظام بہتر کر لیتے، ایڈمنسٹریشن ٹھیک کر لیتے، لوکل باڈیز الیکشن کرا دیتے، اس ملک میں لوگوں کو روزگار دے دیتے، مہنگائی کنٹرول کر لیتے. کیا کیا؟ اپنا بھی تو کارکردگی دکھاؤ کوئی. اگر آپ کی پورٹ کے اوپر کورونا کی وجہ سے ایکسپورٹ کا مال رکا رہا، لوگوں کے آرڈر آپ کے پاس پڑے رہے اور اچانک آپ کے جب بہتری آئی اور آپ کی ترسیل زیادہ ہوئی، اچھا اللہ کرے پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے، بہت زیادہ ایکسپورٹس ہوں، لیکن اس میں آپ کا اگر ریونیو بڑھا تو آپ نے ڈھول بجانے شروع کر دیے اور قوم کو چیٹ کیا. یہی ان کا سٹائل ہے اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے، وہ بھائی آپ اس کو ٹھیک کرو. یہ جو کہتے ہیں ہم جی وہ اس لیے ہمارے دور میں جو قرضے تھے یہ اس سے 2 سالوں میں اسے ڈبل کر دیے، اور کہتے کیا ہے کہ جی یہ وہ پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ہم تو وہ ادا کر رہے ہیں. تو ان کے بعد آنے والی حکومت کیا کرے گی؟ یہ اپنے قرضے ادا کر کے جائیں گے کیا؟ ایک منٹ ذرا بیٹھے. یہ اپنے قرضے ادا کر کے جائیں گے کیا؟ یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ ماضی کا جو بیگیج ہوتا ہے، ماضی کا جو آپ کا برڈن ہوتا ہے، ماضی کے جو آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے، اس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ بھی لیتی ہے. اگر عمران خان صاحب آج اپنے یا ان کے جو ممبرز ہیں یا ان کے جو ایم این ایز ہیں یا ان کے جو وزیر ہیں وہ مختلف پروجیکٹس پہ تختیاں لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کون سا پروجیکٹ بنایا ہے؟ وہ ماضی کی حکومتوں کے پروجیکٹ ہیں جس پہ تختیاں لگا رہے ہیں نا، وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. تو جو لائبلٹی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. یہ جو قرضے ڈبل کر رہے ہیں اور اسے اب ٹرپل کریں گے تو اس کو کون پے کرے گا؟ عمران خان صاحب پے کریں گے، یہ کر کے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف قوم کو ایک بھول بھلائیوں میں ڈالنے کا ایشو ہے. صاحب سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پالیسی جو کیا ہوگی، نون لیگ کو سپورٹ کریں گے یا اپنا امیدوار دیں گے. گورنر پنجاب کل ملے ہیں وزیر اعظم سے اور وزیر اعظم ان کے ذمہ لگایا کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں نون لیگ کے ساتھ، تو ان کے ایم پی ایس جو ہے وہ توڑیں گے. یہ سارا رویہ اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ آئینی عہدہ رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی اپنا جو فیصلہ کرے گی وہ کمیٹی میں بیٹھ کے جو پارٹی کی ہوگی، جو چیئرمین صاحب اور باقی دوست بیٹھیں گے سارے اس میں فیصلہ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اکیلا کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی. چھوٹی سی ان کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. جہاں تک تعلق گورنر صاحب کا ہے، گورنر صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح کی ٹاسکنگ میں نہیں جانا چاہیے، ان کو پولیٹیکل ایشوز میں نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک بات تو پھر میں وہی کہوں گا نا بھٹی صاحب کہ یہ قوم ان کی شکل تو دیکھے نا. یہ کہتے تھے جی کہ لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، لوگ منافع کماتے ہیں، لوگ پیسے لیتے ہیں حکومتوں سے، خرید و فروخت ہوتی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام باقی رہ گیا ہے؟ ایک یہ رہ گیا تھا کہ لوگوں کی وفاداری تبدیل کرانا ہے، توڑنا ہے، مٹوڑنا ہے. تو یہی کام ہو رہا ہے نا. اگر کچھ لوگوں سے اپروچ کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو توڑ لیا جاتا ہے تو ایون دین کام تو وہی ہو رہا ہے نا جس کو آج تک مخالفت کرتے رہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سینٹ کے الیکشن میں انشاءاللہ ہماری پوزیشن جو ہے جو حقائق کے مطابق ہے انشاءاللہ ہم اس سے بہتر پرفارم کریں گے. آپ جمع خاطر رکھیے. اب وہ تو ویسے ہی ڈوبنے کے دن ہیں. آج چیف منسٹر صاحب کو یاد آیا کہ یہ ایم پی ایز میرے دست و بازو ہیں. 2.5 سال تک تو یاد نہیں آیا. یہ تو ہماری عدم اعتماد کی ایک کال تھی نا، ابھی تحریک نہیں بنی. وزیر اعظم صاحب 50 کروڑ کے فنڈ دینے شروع ہو گئے، ایم این ایز کو نخرے اٹھانے شروع ہو گئے، ان کو ملنا شروع ہو گئے، اور اتحادیوں کو بھی چلے تھوڑا سا جا کے ان کو بھی کوئی وزن محسوس ہوا، ان کے گھر بھی جا کے ان کی خیریت دریافت کر لی. باقی جگہوں پہ بھی، کراچی میں بھی ان کے لوگوں نے جا کے ان کو خیریت دریافت کی ہے. تو آخر کچھ تو ہے. ایک منٹ سر، دیکھیں ہمارا 31 تاریخ تک کا فیصلہ تھا کہ 31 تاریخ تک ہم اس حکومت کو مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے.
یہ ٹارگٹ پٹی صاحب ضرور ہوتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بالکل جی میں کہتا ہوں, میں روز تقریر کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ حکومت کل چلی جائے, جتنی جلدی ممکن ہو اس سے ملک سے اس کی جان چھوٹے, بٹ ڈزنٹ مینس کہ وہ کل ہی ہے. اس کے لیے تحرک ہے, کوشش کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے مل کے جو اعلان کیا تھا, جو ہمارا وے فارورڈ تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. جی سرکار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد لانگ مارچ پہ پہنچتے ہیں, ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پنڈی جانا ہے تو آپ ساتھ جائیں؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو پنڈی بات ہوتا ہے نا, یہ کچھ آپ ساتھیوں کو ایک خیال رکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی جس بنیاد پہ بنی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو اس کا تشخص ملے, اس کے حقوق ملے, اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے, اور اس ملک کی سیاست کے اندر مداخلت کا عمل بند ہو. ہم فوجی حاکمیت کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں, فوج کے نہیں, دفاع کے نہیں, دفاعی ادارے کے نہیں. اس کے اندر بیٹھے وہ کچھ لوگوں کی جو سوچ تھی, جو پالیٹکس کی حد تک تھی, اس میں مداخلت کے سب سے بڑی مخالف تو تھے ہی ہم پہلے دن سے. تو ہمیں کون سا مسئلہ ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا فوکس مس نہ کریں, جو فوکس ہے اس پہ رہیں. کارا صاحب آپ نے بھی بات کی خرید و فروخت کی, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب بھی دوبارہ اپوزیشن ہمیشہ حکومت پہ الزام لگاتی ہے ہارس ٹریڈنگ کا, لیکن ابھی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو آفر کی ہے, بلکہ وہ قانون سازی کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے, لیکن اپوزیشن جو ہے اس معاملے کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہے, کیوں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کل کچھ پرنسپلز ہیں نا ڈیموکریسی کے, ان پرنسپلز پہ چلنا ہوگا. کل اگر یہ کہا جائے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے, کل یہ کہا جائے کہ اب قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے, یہ اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے, یا پریس کلب کے ہونے چاہیے, اوپن ہونے چاہیے, یا بار کونسلز کے الیکشن اوپن ہونے چاہیے, تو یہ مناسب ہوگا. بجائے اس کے کہ آپ برائی کو پکڑیں, برائی اس کے بجائے اس کے کہ آپ جو اصل جڑ ہے خرابی کی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ اس برائی کو اڈاپٹ کر کے خود مسمم برائی بننا چاہتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.